تو جناب ہم اگر سیاست کی بات کریں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستانی سیاست میں ہلچل مچائی ہوئی ہے اس پی ڈی ایم نے. تو اس سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آتی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیے دنیا اس طرف جا رہی ہے، حالانکہ خبریں اس طرف ہیں. خبریں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا سوچ رہی ہے کہ شاید یہ ایک اقتدار کی لڑائی ہے، وہ اس طرف دیکھ رہی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ عمران خان فارغ ہونے جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی جلسے کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اپوزیشن چھا رہی ہے. خبریں اس طرف ہیں. جو خبریں میں آپ کے ساتھ، جو میرا تجزیہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، یہ آپ کی سواب دید ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات، پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس گورنمنٹ کو چلتا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم میں 3 پارٹیز نمایاں ہیں. چلیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی ہم لے لیتے ہیں 3 میں. دوسری کون سی ہے؟ نون کی. تیسری کون سی ہے؟ زرداری کی. یعنی نواز شریف اور زرداری مین پلیئر ہیں اس پی ڈی ایم کے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مطلب 11 جماعتوں کا اتحاد ہے اور ایسے ہی رزلٹ پروڈیوس کرے گا جیسے کسی زمانے میں بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی تھی، پورے ملک میں انتشار تھا، اور بالآخر بھٹو کو چاہے وہ کو کے ذریعے یا باقی ساری جو چیزیں جو گراؤنڈ سے متعلق اس وقت انتشار تھا، فساد تھا، تباہی تھی، اس کو سامنے رکھ کے بھٹو کو جاننا پڑا، انجام اس کا برا ہوا. تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ 11 پارٹیوں کی جو موومنٹ ہے وہ نتائج، تو آپ بھول میں ہیں. اسے نتائج یہ 11 پارٹیوں کی موومنٹ نہیں پروڈیوس کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے واپس ماضی کی طرف لے چلتے ہیں. جب بھٹو اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ تھی اور تیسری طرف مجیب تھا، تو اس زمانے میں جب دوبارہ 16 دسمبر آ رہا ہے نا، اس لیے اس سے متعلق بات کرنا لازم ہے. تو اس وقت جب پاکستان میں الیکشنز ہوئے تھے تو بھٹو اور مجیب آمنے سامنے تھے. مجیب کو میجورٹی مل گئی تھی، ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ اب وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہے. یہاں سے بھٹو کے تیور بدلے، وہاں سے مجیب کے تیور بدلے. پھر کیا ہوا نتیجہ؟ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پلڑا جو ہے وہ بھٹو کے حق میں. پھر آگے اپریشن ہوا بنگالیوں کے خلاف، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایک موومنٹ چلتی ہے بھٹو کے خلاف. ایک پورا ملک میں نفرت کا ایک سیلاب ہوتا ہے. لوگوں کا جو زخم تھے وہ اس وجہ سے بھی ہرے تھے کہ پارٹیشن، یہ جو ڈویژن ہو گئی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی تقسیم جو ہو گئی تھی. آپ بنگلہ دیش بن گیا تھا اور پاکستان ادھر اس سائڈ پہ الگ رہ گیا تھا. سو وہ دکھ بھی لوگ عوام کے دلوں میں تھا، نفرت تھی. سو جو موومنٹ اس وقت چلی تھی، 9 پارٹیوں کا اتحاد تھا، تو اس کو آگ لگانے کے لیے فیول بھی تھا، ریزنز بھی تھی، دلائل بھی تھے، لاجک بھی بنتی تھی. پھر ختم نبوت کا ایشو تھا، بہت عام تھا. اس طرح بہت سارے اور بھی مسائل تھے جو اس موومنٹ کے پیچھے کھڑے تھے، طاقت بنے ہوئے کہ وہ بھٹو کو چلتا کر کے چھوڑیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ دھاندلی جو الیکشن میں ہوئی اس وقت، بھٹو نے اپنے سارے بندے لے آئے اور ایسے انتشار، دھاندلی بھی ایک وجہ تھی اس وقت. تو بہت سارے جواز تھے اس موومنٹ کے پیچھے جو جائز تھے. اس وقت بھٹو کے خلاف بہت سارے جواز جائز تھے کہ اس کے خلاف تحریک چلا کر اسے چلتا کیا جائے. لیکن آج کی پی ڈی ایم اس سے کیوں مختلف ہے؟ اس موومنٹ سے کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جو اپوزیشن پارٹی کا اتحاد تھا وہ بھٹو کی کارستانیوں کے خلاف تھا، اس کے کرتوت کے خلاف تھا، اس کی جو گند اس نے پھیلایا تھا، واقعی میں اس کے خلاف وہ موومنٹ
چلنا اس کا بنتا تھا، حکمران کو بھیجنا بنتا تھا، جواز تھا. لیکن یہاں پی ڈی ایم میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سابق حکمران ہیں. وہ ایک ملغوبہ ہے یہ پی ڈی ایم، تمام سابق حکمرانوں کا اتحاد ہے، گٹھ جوڑ ہے. زرداری سابق حکمران ہے، نواز شریف سابق حکمران ہے، اس مریم جو اقتدار کا خاندان، ادھر بلاول وہ ابھی بھی اقتدار میں ہے، مریم جو ہے وہ اچھا. اسی طرح ان سارے جتنے بھی کسی زمانے میں کچھ لوگوں کی سرحد میں حکومت ہوتی تھی، کہہ بھی کہہ میں فضل الرحمان صاحب وہ بھی سابق حکمران ہیں. اس طرح یہ سارے لوگ سابق حکمرانوں کا، حکمران جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے. ان کا کیے ہوئے کالے کرتوت ہیں، ان کے جو ملبہ ہے سارا گند پاکستان پہ قرضوں کی صورت میں، مسائل کی صورت میں، دیگر انہی سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا گند ہے. ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہوا جو آج ہم دیکھتے ہیں، پہنچا ہوا پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو یہ انہی سیاسی جماعتوں کا کیا ہوا گند ہے. عمران خان تو 3 سال ہوا آیا نا، تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں 35 سال سے حکمران ہیں، ضیاء الحق سے لے کر آج تک. این پی ہو، ایم کے ایم ہو، کسی کو بھی ہم فیور نہیں دے رہے. جے یو آئی، جماعت اسلامی، یہ سارے لوگ اقتدار میں رہے ہیں آج تک. ان سب کا اپوزیشن جماعتوں کا گٹھ جوڑ، ان کے پیچھے کوئی جائز قسم کا جواز بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے، لاجک نہیں بنتی. سو ان کا جو بیانیہ ہے تو اسی طرح پٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے پٹ رہا ہے. عوام اس لیے میجورٹی جو ان کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران کو آئے ہوئے ہفتہ ہوا ہے اور اس سے پیچھے آپ 35 سال حکمران رہے. اب اس کا سارا ملبہ جو پاکستان میں آپ نے گند بنایا، اس پہ 3 سالوں پہ آپ ڈال رہے ہیں کہ اس نے تباہی کے دانے پہ. قرضے تو آپ نے لیے، معیشت کو تو آپ نے ڈبویا، ملک میں اور کلچر جو آپ نے تباہ کیا ہے اس ملک کا، اس کے سارے ذمہ دار آپ خود ہیں. ریڈنگ ہوتی تھی الیکشن میں تو کون کرتا تھا؟ نواز شریف بینظیر کے خلاف، بینظیر نواز شریف کے خلاف، یا آپس میں رسا کشی جو آپ کی لگی. درمیان میں ایک وقفہ تھا مشرف کا، تھوڑا سا لڑائی کو آپ کو جیسے وہ کہتے ہیں بریک ملتی ہے ریسلنگ میں، ویسے آپ لوگوں کو بریک ملی ہے. تو پی ڈی ایم کا تو سرے سے ان کا بیانیہ، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. سمجھیں اس کا منشور جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے، قابل رشک نہیں ہے. اس کا منشور ایسا ہے کہ اسے آگ لگا دینی چاہیے، کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ 35 سال آپ نے حکمرانی کی ہے اس ملک میں. کیا دیا آپ نے اس ملک کو؟ بتائیں کیا اچیو کیا ہے؟ ہاں، جو ادارے سٹیبل تھے، تھوڑے بہتر تھے، انہوں نے 2 جنگوں میں بھی شرکت کی. تیسرا انہوں نے اپنے دفاع پہ توجہ دی، ہم ایٹمی قوت بن گئے. آپ سیاستدانوں نے طرز حکمرانی سے، اپنی طرز سیاست سے اس ملک کے لیے کیا اچیو کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس کا جواز فراہم کریں نا، تب آپ کا اطاعت پھر آپ کے منشور اور آپ کے بیانیے پر فردر بات ہو سکتی ہے. تو میں جو ان خبروں کی بات کر رہا تھا کہ دنیا ادھر دیکھ رہی ہے، خبریں اس طرف ہیں، وہ یہ ہیں خبریں کہ یہ پی ڈی ایم عمران خان کو بھیجنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو نئی جنریشن آئی ہے، نئی پود آئی ہے سیاستدانوں کی، مریم ہوئی، یا دوسری طرف بلاول ہوا، ادھر فضل الرحمان کا بیٹا ہوا، یا ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کیا نام ہے، حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے بیٹے. یہ نیکسٹ جنریشن کی سیاسی جنگ ہے. ابھی جانشینی کی لڑائی ہے کہ کون جانشین اپنے آپ کو اہل ثابت کرتا ہے. نواز شریف کی جماعت میں سے حمزہ کرتا ہے یا مریم کرتی ہے تو وہ مستقبل کا سیاسی پارٹی کا، ملک کا لیڈر ہوگا. اور ادھر تو بلاول یا آصفہ. بہرحال وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی سبق سیکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ اب اتنی اپنی آگے جو نسل ہیں اس میں چکلش نہیں بڑھائے گی، لڑائی جھگڑے سیاسی طور پر نہیں بڑھائے گی. سو وہاں جانشینی کا بہتر فیصلہ ہو چکا ہے بلاول کی صورت میں. لیکن یہاں پر حمزہ اور شہباز کی ٹسل، حمزہ اور مریم کی ٹسل چل رہی ہے. مطلب مریم کے پاس کھلا گراؤنڈ رکھا گیا ہے
کہ یہ اپنی اہلیت کو سیاسی طور پر ثابت کرے تو اس کو جانشین بنا دیا جائے گا. حمزہ بھی راضی ہو جائے گا اور شہباز بھی. حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیل میں سائڈ پہ ہو گئے اس لیے تاکہ اس کو اس وقت پورا کھیلنے کی اجازت دی جائے اور پورا گراؤنڈ فراہم کیا جائے. لیکن بعد میں اس حمزہ کو پوری طرح کھیلنے کا موقع دیا جائے گا. اب یہ کب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت سوائے اقتدار کی جنگ بھی نہیں ہے. یہ جانشینی کی لڑائی یہ پہلا فیز ہے کہ مریم کو کوئی نہ کوئی ایک گول اچیو کرنا ہے کہ وہ اپنی جانشینی کے عہدے پر خود کو اہل ثابت کر لے. یہ مریم کو اچیو کرنا ہے. اگر وہ اچیو کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو سیاست تو بہرحال جاری رہتی ہے. لیکن آج اس کا پلڑا بھاڑی ہے تو کل دوسرے کا پڑا تو پھر حمزہ شہباز کو آزمایا جائے گا. مطلب مریم جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ جائے گی, حمزہ کھیلنے لگے گا. اب لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ پی ڈی ایم کا ہدف یہ گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور وہ 5 سال سے پہلے جانے پر راضی نہیں ہے. کیونکہ زرداری یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں رہے گا تبھی تو وہ اپنے جو اہداف ہیں انہیں اچیو کر سکے گا, ان کی اپنے مفادات کی حفاظت کر سکے گا. جیسے کہ اس کی کرپشن ہے, اس کیسز سے ان کو کامیابی سے اس کیسز کو فیس کرنا ہے اور ادھر سے نکلتے جانا ہے, باہر آزادی سے جیل سے رہا ہو جانا ہے, ضمانت لے لینی ہے. وہ اگر حکومت میں ہوگا سندھ میں تو اس کی گرفت مضبوط ہوگی ان چیزوں پہ. یہ جو فراڈ کرتا ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ عدالت میں بیماریوں کے بہانے بناتا ہے بلکہ اپنی سندھ میں گورنمنٹ ہے تبھی تو اسے پروٹیکشن مل رہی ہے, پروٹوکول مل رہا ہے سابق سزا کا, حالانکہ وہ مجرم ہے. تو زرداری اور پیپلز پارٹی تو کبھی جانے کو تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم میں اگر چند استعفے آ بھی جائیں, پی ڈی ایم ایکسٹریم پہ نہیں جا رہی اور انہوں نے کچھ اچیو بھی نہیں کرنا سوائے شور شرابے کے. گورنمنٹ بھی اس لحاظ سے چلا کے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت صحیح اسٹیپ لے رہی ہے کہ انہیں ایکسپوز کر رہی ہے, انہیں موقع دے رہی ہے کہ کھل کے کھیلیں. اسٹیبلشمنٹ نے لگتا ہے کہ اپنی ماضی کی غلطی کو ریئلائز کرتی ہے کہ ماضی میں ہم نے مجیب کو کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں دی تو اس کو نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا. وہ اگر حکومت میں آ جاتا زیادہ بن جاتا تو اپنی کرپشن کی اور اپنی نااہلیوں کے سبب خود ہی درہم سے نیچے گر جاتا اور عوام میں نامقبول ہو جاتا. تو یہ غلطی اسٹیبلشمنٹ کی. اب جو ہے وہ نااہلوں کو اسٹیبلشمنٹ کھل کے کھیلنے کا موقع دے رہی ہے, یہ بہت فائدہ ہے. دوسرا کسی نے یہ پوائنٹ بھی اس نے شیئر کیا تھا کہ حکومت اس لیے بھی ان بیوقوفوں کو جلسے کرنے دیں کہ چلو بیماری ہے نا اس وقت کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی, اللہ سب کو محفوظ رکھے, تو خدا نخواستہ ان میں سے کسی لیڈرشپ میں سے کسی کو لگ گئی تو کیا خدا نخواستہ سیاسی فائدہ کس کو حاصل ہوگا, گورنمنٹ کو ہی ہوگا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہم اس طرف نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جاتے, لیکن اس وقت کرونا کرائسس میں جلسے کرنا حد درجہ بیوقوفی ہے, حد درجہ بیوقوفی ہے. کیونکہ اس وقت ویکسین جو ہے وہ پراپرلی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, اور جو ویکسینز اویلیبل ہیں انٹرنیشنل سطح پر وہ 95% جو ہیں وہ ماہرین کہہ رہے ہیں وہ فائدہ مند ہے. اور 95 میں بھی آپ کلیم نہیں کر سکتے پوری طرح کہ کسی اس ویکسینیشن کے بعد پھر اس کو دوبارہ وائرس نہیں لگے گا یا اس کے اندر امیونٹی پوری طرح ڈیولپ ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ایسی کوئی ویکسین اویلیبل نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ جس طرح ہم پولیو کی ویکسینیشن کرتے ہیں تو پھر ہم پولیو وائرس سے بچ جاتے ہیں. یہ حال ابھی اس کرونا وائرس کے حوالے سے نہیں ہے. جلسے کرنا اور یہ سب کچھ ہنگامہ آرائی بیوقوفی کی انتہا ہے. اب چلتے ہیں واپس پی ڈی ایم کی طرف. پی ڈی ایم کا جو گول ہے یہ اچیو بھی نہیں ہونا, اور پی ڈی ایم کا یہ گول بھی نہیں ہے کہ وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہی ہے, اپنی طرف سے حکومت کو چلتا کرنا چاہتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. جو دسمبر کی ڈیٹ لگائے ہوئے ہیں, جنوری پہ آئیں گے, پھر جنوری سے مارچ آ جائے گی. 6 عید والی تاریخیں تو آپ سب کو یاد ہوں گی. وہی حال ان کا ہونا ہے.
اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی قیادت میں، تو اس سے شاید ان کو کچھ فرق پڑے. تو اب جو ہے نا مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ ماضی کے سبق سیکھ کر اتنی میچور ہو چکی ہے، اتنی ان کی تربیت ہو چکی ہے، اتنی یہ اپنی جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں تجربہ لے کے گراؤنڈ میں اتر کے دہشت گردی کی جنگ لڑ کے اتنے تجربہ کار ہو چکے ہیں کہ اب یہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. سو قیادت سے اب کوئی فرق نہیں پڑنا. اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بدلے نہ بدلے، وہ جو ایک مومنٹم اس نے راحل شریف نے جو فلسفی جس کا آغاز کیا تھا دلیری فوج کے اندر لے کے آنا، وہ ساری اب جاری رہے گی. مطلب میڈیا کے اس دور میں، ماڈرن ورلڈ میں ہماری فوج کو انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھنا ہے، ترقی سے ترقی کرنی ہے، طاقتور سے طاقتور ہونا ہے. اب یہ بیوقوفیاں نہیں کرے گی جو ماضی میں یہ کر چکی ہے. سو انشاءاللہ ہماری فوج کا مستقبل روشن ہے، اس ملک کا مستقبل روشن ہے. یہ ہنگامہ آرائی کرنے والے اور فساد پھیلانے والے ضرور ایک دن اللہ کی گرفت میں بھی آئیں گے اور عوام کی بھی. اب میری اس رائے سے، اس تجزیے سے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے بتائیے تاکہ میں فردر اس پہ سوچوں، سمجھوں اس بات کو. شاید آپ کی بات درست ہو اور مجھے سمجھنے میں آسانی ہو. اسی طرح مستقبل میں ہم اپنے تجزیے اور تبصرے جاری رکھیں گے. آج کی شام اتنی مختصر سی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اللہ ہم سب کامیاب و ناصر ہو. فی امان اللہ.